اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین فقدان الشبہۃ وشبہۃ ان یؤلف الذہن دلیلا فاسدا یناقض بدیہیۃ من البدیہیات۔ ہم علم ضروری کے جو اسباب توجہ تھے ان کو پڑھ رہے تھے۔ ہم نے 3 اسباب توجہ پڑھ لی ہیں۔ آج جو درس 17واں ہے منطق کا، فقدان شبہہ سے ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے پچھلے درس میں عرض کر دیا۔ اگر آپ ایک علم کو جو بدیہی ہے، واضح علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے، 5 اسباب کی ضرورت ہے۔ ایک انتباہ، ایک سلامت ذہن، ایک سلامت حواس، چوتھی چیز فقدان شبہہ ہے، 5ویں چیز عملیہ غیر عقلیہ ہے۔ فقدان شبہہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس علم کے بارے میں پہلے ذہن میں شبہات موجود نہ ہو۔ اگر پہلے سے اس کے ذہن میں شک و شبہات پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی سمجھائیں، جتنی بھی دلیلیں پیش کریں، وہ اس علم کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگرچہ علم واضح اور بدیہی، جہاں زیادہ دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی فکری یا صغرا کبرا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی یہ علم اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں نے ولایت امیر المومنین کی دی ہے، جو عام ہیں اہل سنت یا دوسرے، اگرچہ ان کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں پیغمبر اسلام نے حضرت امیر المومنین کی ولایت کا اقرار فرمایا ہے۔ حدیث غدیر خم مشہور و معروف حدیث ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، باقی علماء جو باقی مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک علت یہ ہے چونکہ ان کے ذہن میں ابتدائی سے کچھ شک و شبہات ہیں۔ جس کے ذہن میں ابتدائی سے شبہے پڑے ہوئے ہیں، شک پڑے ہوئے، آپ ان کو جتنی بھی سمجھائیں، ان کو دلائل پیش کریں ان کے سامنے، یہ چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی یہ علم ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے یہ معتزلہ ظاہراً اہل سنت سے ان کا تعلق ایک مذہب ہے، ان کے نزدیک کچھ فلاسفہ بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین تو محال ہے، لیکن ارتفاع نقیضین محال نہیں ہے۔ ارتفاع نقیضین یعنی آدم اور وجود، ان 2 چیزوں کو آپ اٹھا لیں، ان کے درمیان ایک واسطہ باقی بچتا ہے۔ وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ واسطہ ہے حال، اس واسطے کا نام ہے حال۔ اب دیکھیں، یعنی جب آدم اور وجود دونوں کو اٹھائیں گے، یعنی اٹھ جائیں گے، ارتفاع ہو جائیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان ایک واسطہ، ایک نسبت ہے جسے حال کہتے ہیں، وہ باقی بچتا ہے۔ در حقیقت یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو تمام کے نزدیک ایک بدیہی علم ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، یا تو وجود یعنی ایک چیز ہوتی ہے عدم، یا ایک چیز نہیں ہوتی۔ ایسا تو نہیں ہے یا دونوں اکٹھے ہوں یا دونوں اکٹھے نہ ہوں، بالآخر ایک چیز تو ہے، اگر ایک ہے تو دوسری نہیں ہے، اگر دوسری ہے تو تیسری پہلی نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ آگے ہے عملیہ غیر عقلیہ، یعنی جہاں انسان کو تلاش کرنے کی ضرورت تو ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن زیادہ بیٹھ کر فارمولے بنانے کی، غور و فکر کی، صغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ زحمت کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے ہی یہ علم زحمت کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہو لیکن زیادہ فکر کی ضرورت نہ پڑے، اسے کیا کہیں گے؟ عملیہ غیر عقلیہ۔ آگے جو چیز ہے جو آج کے درس میں مہم ہے، وہ ہے علم نظری کی تعریف اور اس کے ادوار۔ دیکھیں علم نظری کون سا علم ہے؟
یہ علم ضروری کے مقابلے میں تھا۔ علم ضروری وہ علم تھا جہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی، فقط اسباب توجہ کی ضرورت تھی۔ 5 اسباب تھے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ علم نظری وہ علم ہے جہاں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے کل 5 دور ہیں، انشاءاللہ ان کو مفصلاً عبارت میں ہم پڑھیں گے، لیکن خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ مرفوعات کل 8 ہیں۔ ان مرفوعات میں سے ایک مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب فاعل ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مرفوع ہیں، جیسے تابع اور متبوع ہوتے ہیں، صفت و موصوف بعض اوقات مرفوع ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک قانون آپ کے ذہن میں موجود ہے، ایک قانون آپ کے ذہن میں ذخیرہ شدہ ہے، مرفوع والا۔ آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، اچانک آگے ایک ایسی عبارت ہے جہاں رفع دی ہوئی ہے، جیسے ایک مرتبہ آپ اس مشکل کا سامنا کریں گے کہ یہ جو مرفوع ہے عبارت میں، ان مرفوعات جن کو میں نے پڑھا تھا، جن قوانین کو میں نے یاد کیا تھا، جن کو میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، ان مرفوعات میں سے یہاں جو مرفوع ہے یہ اسم کون سی رفع ہے؟ آیا مبتدا والی ہے، خبر والی ہے، فاعل والی ہے، نائب فاعل والی، یہ کون سی ہے؟ اب دیکھیں، پہلا جو اس غور و فکر میں مثال عرض کر رہا ہوں، پہلے آپ مشکل کا سامنا کریں گے۔ جیسے آپ نے عبارت میں یہ رفع دیکھی، یہ پہلی مشکل جس کا تو نے سامنا کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ مشکل تو کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی قسم کو نہیں پہچان پا رہے کہ یہ فاعل ہے، مبتدا ہے، کیا بلا ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے ذہن کی طرف واپس آتے ہیں، ان قوانین کی طرف جو آپ کے ذہن میں خزانہ شدہ ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، چوتھی مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، ان قوانین کو اپنے ذہن میں دوڑانا شروع کریں گے۔ بھی میں نے پڑھا تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس سے پہلے فعل آنا چاہیے۔ اگر مبتدا مرفوع ہے اس کو ابتدا میں ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اگر نائب فاعل مرفوع ہے تو اس سے پہلے فعل مجہول آنا چاہیے۔ یہ قوانین ہے، آپ اپنے ذہن میں گھمائیں گے، بنائیں گے، جوڑیں گے۔ جب آپ کو اس کے حل کی صلاحیت، یعنی اس قانون کی صلاحیت آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ سمجھ گئے ہیں یہ اس کا جواب یہ ہے، فی الفور ذہن سے اس قانون کو نکال کر منطبق کریں گے اس عبارت کی طرف۔ یہ آخری حرکت ہے آپ کے ذہن کی جو اپنے مطلوب تک آپ پہنچ پائیں گے، یعنی اس مسئلے کو آپ حل کر لیں گے اس قانون کے ذریعے سے جو قانون اس مسئلے کی حل کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مثلا آپ نے جان لیا یہاں جو مرفوع ہے یہ مرفوع فاعل والا ہے، مثال کے طور پر۔ یہ 4-5 دور ہیں جو علم نظری میں انسان کے ذہن سے یہ ادوار گزرتے ہیں، اس کے بعد انسان ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ یہ خلاصہ تھا، آسان مثال میں نے آپ کو دی ہے، انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے، آپ اس کو تطبیق کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقدان شبہات، فرماتے ہیں ان اسباب توجہ میں سے چوتھی چیز جو ہے فقدان شبہ ہے، یعنی شبہات کا فاقد ہونا۔ یعنی اگر آپ ایک علم ضروری کو، بدیہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں شبہات نہ ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی شبہ، شک نہ ہو پہلے سے۔ شبہ کیا چیزیں فرماتے ہیں؟ الشبہۃ ان یؤلف الذہن دلیلا فاسدا، انسان کا ذہن جوڑ لیتا ہے پہلے ایک ایسی دلیل جو فاسد ہوتی ہے، غلط دلیل ہوتی ہے۔ یناقض بدیہیۃ من البدیہیات،
جو واضح سے واضح ترین علم کو بھی ناقض کرنے والی ہے۔ پہلے سے اس کے ذہن میں ایک دلیل ہے کہ مولا علی فقط خلیفہ ہے، وہ بھی چوتھے، ایک دلیل فاسد اور غلط ہے، اور یہ دلیل غلط جو اس کے ذہن میں شبہ میں ہے یناقض توڑنے والی ہے بدیہیت من البدیہیت، جو واضح ترین دلیل ہے پیغمبر اسلام کا فرمان کہ میرے بعد اور خلیفہ میرا جانشین اور ولایت امیر المومنین علی ہے، والی یہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسول واولی الامر، اس آیت کے مطابق بھی فرماتے ہیں اس دلیل کو وہ کیا کرتی ہے، یہ دلیل فاسد توڑ ڈالتی ہے۔ وَيَغْفُلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالْطَةِ، وہ انسان غافل ہوتا ہے اس چیز سے جس چیز میں یہ شخص مغالطے میں پڑا ہوا ہے، اما فیہ جس میں یہ شخص ہے، کس چیز میں ہے، من المغالطۃ، من بیانیہ ہے، یعنی جس مغالطے میں پڑا ہوا ہے اس سے انسان غافل ہوتا ہے۔ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهِيَّةِ، فرماتے ہیں اس واضح ترین علم میں شک کرنا شروع کرتا ہے، او یأتا کہ دو بعدمہا، یا اصلا اس کے انکار کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، کہتا ہے اصلا یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ چیز اصلا ہے ہی نہیں۔ آپ جتنا سمجھائیں کہ ولایت امیر المومنین واجبات میں سے ہے، ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں اصلا ہے ہی نہیں۔ وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ، کہتے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ حادث ہوتی ہیں بہت سے علوم میں، وہ کون سے علوم ہیں، الفلسفیت، علوم فلسفے میں، والجدلیت، اور علوم جدلی میں یہ مغالطے زیادہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ صنعت خمس میں جدلیات کی بحث میں ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ أَنَّ الْوُجُودَ وَالْعَدْمَ، یہ مثال ہے، بہت سے بدیہیات ایسے ہیں عقل کے نزدیک، ایک بدیہی چیز ہے، ایک واضح چیز ہے، جیسے عدم اور وجود، یعنی ایک چیز کا ہونا اور ایک چیز کا نہ ہونا۔ نقیزان، یہ دونوں آپس میں نقیز ہیں، یعنی ایک دوسرے کو توڑتے ہیں، یا تو ایک چیز ہے یا ایک چیز نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے دونوں بیک وقت ہوں اور دونوں بیک وقت نہ ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، کہتے ہیں دو نقیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی، یعنی وجود اور عدم کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ یہ چیز ہے بھی صحیح، نہیں بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَرْتَفِعَانِ، یہ دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں نہ وجود ہے نہ عدم ہے، کہتے ہیں یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، بالآخر ایک چیز تو ہے ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں یہ گلاس یہاں پر ہے بھی صحیح اور نہیں بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ، لیکن بعض جو متکلمین یعنی فلسفی لوگ جیسے معتزلہ ہیں، داخلت علیہ شبہ، تو انہوں نے ایک شبہ ڈال دیا فی ہذہ البدیہیت، اس بدیہی چیز میں، ایک واضح ترین چیز میں، فحاسب، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان الوجود والعدم، وجود اور عدم، لہما واسطۃ، ان دو کے درمیان ایک واسطہ ہے، وسماہ الحال، فرماتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں، حال، فہما یرتفعان، جب ایک واسطہ موجود ہے تو عدم اور وجود دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں۔ اندہا، ان متکلمین کے نزدیک، ولیکن مستقیم التفکیر، جن کی فکر صحیح ہے، سیدھی فکر والے، ٹیڑھی فکر والے لوگ نہیں ہیں، اچھی فکر والے علماء متکلمین، اذا حدث له ذلك، اگر اس قسم کا شبہ ان کو پیش آ جائے، وعاجز عن کشف المغالطۃ یردها، اور اس مغالطے کو کشف کرنے سے عاجز بھی ہوں تب بھی اس کو رد کر دے گی، یعنی ایک بدیہی چیز ہے، ایک واضح ترین چیز ہے، وہ کیا کہیں اس کو رد کریں گے، کہتی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں طالب علم کبھی یہ نہیں کہیں گے یہ چیز ہے بھی سی نہیں بھی صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہے یا نہیں ہے۔
آگے فرمایا وَيَقُولُ أَنَّهَا شُبْهَةٌ فِي مُقَابِلِ الْبَدِيهِيَّةِ، وہ مستقیم التفکیر جو صحیح فکر والے علماء متکلمین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس قسم کا جو مغالطہ ہے، انہا کی ضمیر مغالطے کی طرف جا رہی ہے، مغالطہ ایک شبہہ ہے، خالی ایک شک ہے، فی مقابل البدیہیت، ایک بدیہی چیز کے مقابلے میں، ایک واضح ترین علم کے مقابلے میں خالی شبہہ ہے۔ پانچویں چیز اسباب توجہ میں سے عملیت غیر عقلیہ، فرماتے ہیں وہ عملی کام، وہ تجربی کام، وہ محنت اور زحمت والا کام غیر عقلیہ، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، زحمت کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے۔ لکثیر من البدیہیات، بہت سے بدیہی علوم میں اس طرح ہے۔ کل استماع، دقت فرمائیں، مثلا آپ نے یہ سنا ہے اور روایات متواترہ سے ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا ممتنع ہے، غلط ہے، ممنوع ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ تو واضح علم ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بدیہی چیز بدیہی علم ہے، جب آپ جھوٹ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے، ممنوع ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اس میں صغرا کبرا بنانے کی ضرورت ہے، اس قسم کی کوئی زیادہ فارمولے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ سنیں گے آپ کو پتہ ہے متواتر روایتوں سے ثابت ہے جھوٹ غلط ہے، ممنوع ہے، بس جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کل استماع الی کثیرین، جیسے بہت سے علماء سے روایات سے سنا ہے، یمتانع تواتؤہم، اور سارے علماء اس مسئلے میں موافق ہیں کہ ممتنع ہے علی الکذب فی المتواترات، کہ متواتر روایتوں سے یہ ثابت ہے جھوٹ کے اوپر توافق ہے کہ یمتنع ممتنع ہے، یعنی جھوٹ بولنا ممنوع ہے۔ وقت تجربت فی التجربیات، فرماتے اگر آپ تجربے کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ علم آپ کو حاصل ہو جائے، اسے علم بدیہی کہیں گے، اسے علم ضروری کہیں گے۔ مثلا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی کس درجے تک پہنچے، اس کی گرمائی، تو اس وقت یہ کھولنا شروع کر دے، آیا یہاں غور فکر کی آپ کو ضرورت ہے؟ بیٹھ کر غور و فکر کرنے سے آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے گا؟ نہیں۔ یا مثلا آپ صغرا کبرا بننا بیٹھ جائیں، ادھر ادھر آپ فکر کریں یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں آپ تجربہ کریں، آگ کے اوپر پانی رکھ دیں، جب وہ 100 درجے تک پہنچے گا اچانک کھولنا شروع کرے گا پانی، یہ تجربی چیز ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کا تجربات فی التجربیات، تجربوں میں سے ایک تجربی علم جو ہے یہ بھی علم ضروری ہے، نظری نہیں ہے۔ وَقَسَعْيَ الْإِنسَانُ لِمُشَاهِدَةِ الْبِلَادِ، جیسے انسان کوشش کرتا ہے شہروں کو دیکھنے کے لیے، یعنی اگر کسی شہر کی مسافت، مساحت اور اس کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہے، جا کر وہاں دیکھے گا، چلے گا، پھرے گا، اس کی پیمائش کرے گا، یہ محنت و زحمت کرے گا۔ گھر میں بیٹھ کر صغرا کبرا بنانے سے، فکر کرنے سے، سوچنے سے اس شہر کا علم اسے حاصل نہیں ہوگا نا۔ بس ان تجربات سے، ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے، کوشش کرنے سے جو علم حاصل ہو جائے، وہ علم بھی کون سا علم ہے؟ علم ضروری ہے اور بدیہی ہے۔ او استماع صوت، یا کوئی آواز سننے سے، فی المحسوسات، محسوسات چیزوں میں اگر کوئی آواز سننا چاہتا ہے اس کو سن لے، تو اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہو جائے، وہ بھی علم ضروری ہے، بدیہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلاں جگہ بارش آئی ہے، کوئی خبروں کے ذریعے سے سن لے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ لے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وما الی ذلک، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، فاذا احتاج الانسان للعلم بشیء، جب انسان محتاج ہو للعلم بشیء، کسی چیز کے علم کے بارے میں، الی تجربۃ طویلہ، بہت لمبی چوڑی
کوشش اور بڑے تجربے سے انسان کو حاصل ہو جائے، مثلا مثال کے طور پر وَإِنَاءِ عَمَلِيٍ، اور عملی رنج اٹھانا پڑے، محنت کرنی پڑے، انا یعنی رنج اٹھانا، زحمت اور مشقت کرنا۔ فَلَا يَجْعَلُهُ ذَلِكَ عِلْمًا نَظَرِيًّا، فَلَا يَجْعَلُهُ ذَلِكَ عِلْمًا نَظَرِيًّا، کہتے ہیں اس علم کو علم نظری قرار نہیں دیں گے، اگرچہ رنج اٹھانا پڑے، مشقت کرنی پڑے، ڈھونڈنا پڑے، آپ کو سال ہی کیوں نہ لگ جائے، پھر بھی ہم اس کو علم نظری نہیں کہیں گے، یہ علم ضروری ہے۔ ما دام لا يحتاج الى الفکر والعملیت عقلیہ، جب تک انسان محتاج نہ ہو فکر کی اور عقلی عمل کی، یعنی عقلی فارمولے استعمال کرنے کی، عقلی اور فکری قوانین کو استعمال کرنے سے جب تک وہ علم حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ علم ضروری رہے گا، بدیہی رہے گا، وہ علم نظری نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔